حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ تھی۔ ان کے بابا ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بابا کو بتایا۔ ان کے بابا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے ایسا انہوں نے سوچا۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کہیں کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر اپنے ابا کو دکھایا۔ بوڑھے ابا کیا کرتے، صبر کیے اور خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا جس کے قریب ہی ایک قافلہ تھا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے دوڑ کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ ان قافلوں والوں کو تھوڑی سی قیمت دے کر خرید لیے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ان کی خوبصورتی، وجاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فوری فتح ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالات دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑی جس سے قمیص پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے ابروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچائی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ عورتوں کی دعوت۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی
اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترتیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چوری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہے اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگے، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک صحیح باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا سخی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ سخی نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ سخی تو جیل سے رہا ہو جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھا جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سخی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہیں آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہے اور 7 ہری اور سوکھی ہوئی بیلیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر سخی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گی، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش آئے گی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکرو و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بات چیت ہوئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچایا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر ان کے ابا سے کہا کہ دیکھیے، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کے عہد مجھ کو نہ دو اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چھپا کے رکھ دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آدمیوں سے کہا کہ جس کے سامان میں سے نکلا اس کو روک رکھے، اس کی یہی سزا ہے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یمین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیے۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کے ابا بہت بوڑھے ہیں، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑ لوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو جائے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے بابا کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں ہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ ابا کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دے، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور کچھ ہوا ہے ٹھیک اپنے ابا سے بیان کر دو، اگر وہ تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لے کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو سب قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات گاڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔
انہوں نے فرمایا میں تو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں ہی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا گلا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارا بھائی یوسف ہے تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالت سنائی۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہ کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ہاتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی اداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی قیمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے خدا تو ہی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مرنا ہے اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اندھیرے کنویں میں رہن، غلامی بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائش پوری ہو گئی اور اللہ پاک سے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیے۔ بچوں، بھائیوں اور سبھی بڑوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔